اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسٹوری ٹائم۔ تو آج ہم آپ کو ایک اسٹوری سنائیں گے، اور آپ نے جو اس اسٹوری میں ہیرو ہیں ان کا نام میں نے نہیں بتانا، رائٹ؟ کچھ بچوں کو شاید پتہ ہوگا جن کو پہلے سنائی تھی، تو جو باقی بچے ہیں جو صبح میرے ساتھ سحری میں نہیں تھے، یہ والے دے ول ٹرائی ٹو گیس کہ کیا ہے یہ اسٹوری جو ہے نا۔ یہ قرآن سے ہے ڈائریکٹ، اس لیے یہ حکایت نہیں ہے، یہ ریئل اسٹوری ہے، ایسا ہوا تھا۔ ایک شخص تھے بہت نیک۔ اس شخص کا آپ نے تو نام بتانا ہے مجھے اینڈ پہ۔ بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، اور ان کی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا ہوا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی۔ ایک دن وہ جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک بستی انہوں نے دیکھا کہ بالکل تباہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ اب بھی قوموں کو سزا ہو سکتی ہے، فلڈ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس کی فزیکل وجہ جو بھی ہو، تو قرآن میں آپ سیکھتے ہیں نا، بائبل میں بھی اسی طرح کے قوموں کو سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جو قوم اللہ تعالیٰ کے احکام بالکل چھوڑ دیتی تھی اور ساری کی ساری ظلم پہ آ جاتی تھی، شرک پہ آ جاتی تھی، تو وہ پوری کی پوری بستیاں بھی، پوری کی پوری قومیں بھی ہلاک کر دی جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کا تحفظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ پوری کی پوری قوم ہلاک تو نہیں ہوگی۔ تو وہ کوئی بستی پوری ہلاک ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل وہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہیں ربل اینڈ کچرا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہیں خیال آیا کہ یہ بستی جو ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح مٹی مٹی کر دی ہے، ان کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے زندہ تو کرنا ہے قیامت والے دن، بلکہ قبر میں تو روح زندہ ہوگی، قیامت والے دن ان کو روح اور جسم پھر آ جائیں گے، اور پھر جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی۔ تو یہ تفکر کر رہے تھے اس پہ کہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے؟ اللہ کر تو سکتے ہیں، یہ انہیں ایمان تھا، لیکن ان کے دل میں پیدا ہوا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، آپ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک قسم کے ان کے دل سے یہ خواہش تھی نا کہ انہیں پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو کا احترام کیا، اور ہوا کیا یوں کہ انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا اس زمانے میں ان کے پاس کچھ انگور تھے، کچھ روٹی تھی، تو انگور انہوں نے پریس کر کے، جیسے انگور کا پیسٹ بن جاتا ہے، جوس بن جاتا ہے، اس میں روٹی ملا کے، یہ اس زمانے میں کھاتے تھے، انہوں نے بھی کھائی، اور وہ ان کو نیند آ گئی۔ اور وہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ گرم علاقہ ہو تو آپ کے پاس پھر سونے کے لیے نہ ہوں درخت وغیرہ بہت، تو پھر آپ کسی پتھر کا سہارا لے لیتے ہیں۔ چھوٹی سی غار تھی، اس غار میں وہ چلے گئے اور اس غار میں سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ موت کے فرشتے نے ان کی روح کو علیحدہ کر لیا، اور یہ جو نیند ہوتی ہے نا، یہ ٹیمپریری موت ہوتی ہے، روح جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر وہ روح واپس کر دی جاتی ہے، اگر واپس نہ کی جائے تو وہ موت ہو گئی، اگر ٹیمپریریلی نکال لی جائے اور واپس کر دی جائے تو وہ نیند ہو گئی۔ تو فرشتے نے ٹیمپریریلی، عارضی طور پہ روح اس کی نکال لی، اور پھر اللہ نے حکم کیا کہ اس کو 100 سال اس کو روح واپس نہیں کرنی۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ تو 100 سال تک وہ سوئے رہے۔ اب یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ وہ 100 سال سوئے کیسے رہے، پھر وہ کھاتے کیا تھے؟ ان کے جسم کے سیل جو تھے، ہمارے سیل تو ڈیڈ ہو جائیں گے آفٹر فیو ڈیز، ٹھیک ہے نا، ضرورت ہے نا۔ 100 سال کے بعد ان کی روح لوٹا دی گئی، تو
تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے ہیں. ٹھیک ہے, کم لبثتو, آپ کتنی دیر سوئے ہیں, قرآن میں یہ ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے نا. اب بندہ جب سو رہا ہو تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اب دوپہر کو بھی آپ سوتے ہیں تو آپ ادھر سے اچھا دوپہر کو آپ سوتے ہیں تو آپ یکدم اٹھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلتا نا کہ پتہ نہیں 3:30 ہو گئے ہیں یا 4 ہو گئے ہیں. یو ہیو نو سینس آف ٹائم. یہ سینس آف ٹائم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے نا, ورنہ سینس آف ٹائم ہماری ختم ہو جائے تو ہمارے جسم کے سارے فنکشنز, ہمیں بھوک اس ٹائم کی وجہ سے لگتی ہے. اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کلاک کو کہتے ہیں اس کو, بایو کلاک بنایا ہوا ہے. اسی ٹائم کی وجہ سے ہمیں نیند آتی ہے, اسی کی وجہ سے اٹھتے ہیں, اسی کی وجہ سے پھول کھلتے ہیں, اسی کی وجہ سے گندم کو پتہ چلتا ہے کہ اب پکنے کا موسم آ گیا. بایو کلاک کی وجہ سے. پودوں کے اندر بھی بایو کلاک ہے, پودوں کے اندر تو زیادہ میچور بایو کلاک ہے. اور تو انہوں نے کہا کہ ایک دن کا کچھ حصہ ہے جو میں دوسرا سویا ہوں. پھر انہیں بتایا گیا کہ نہیں, آپ 100 سال سوئے ہیں. پھر فرشتوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھے. تو انہوں نے گدھا دیکھا تو بالکل ہڈیاں, وہ پنجر بنا ہوا تھا, اس کے سارے گوشت پوشت سب کچھ گل چکا تھا. پھر انہوں نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو کھانا بالکل فریش تھا. کھانا بالکل فریش تھا. اب یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیز چونکہ بار بار ہو رہی ہے تو پھر ہر دفعہ اسی طرح ہوگی, لہٰذا اس چیز کی اپنی خوبی ہے. نہیں, کسی بھی چیز میں پراپرٹیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں, اور وہ پراپرٹیز اللہ کسی وقت لے بھی سکتا ہے. اب دیکھیں اسی جگہ پہ ان کا ٹائم 100 سال ہوا ہے, گدھا گل گیا ہے, لیکن ان کی باڈی کو کچھ نہیں ہوا, اور کھانے پہ ٹائم لگا ہی نہیں ہے. کھانا جو تھا وہ اسی ٹائم میں رہا ہے, یعنی کہ کھانے پرانا نہیں ہوا. پرانا نہیں ہوا کا کیا مطلب ہے کہ کھانے کو ایسے لگا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی, ایز اف کہ آدھے گھنٹے میں کھانا خراب تو نہیں ہوتا نا, گھنٹے 2 میں خراب نہیں ہوتا, چلے 4 گھنٹے میں خراب نہیں ہوتا, اس کے بعد تو خراب ہو جاتا ہے. تو کھانے کے حساب سے چند لمحے گزرے, گدھے کے حساب سے بھی چند مہینے گزرے, اور ان کی اپنی باڈی بھی ٹھیک, اور ادروائز زمانے کے حساب سے 100 سال گزر گئے. تو ٹائم کا بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا کنٹرول ہے کہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. ہوا یوں, بہرحال 100 سال ہو گئے, وہ اٹھے اور اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں جو علیحدہ علیحدہ ہو گئی تھیں وہ آپس میں ایسے جڑ گئی. پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور پورے کا پورا گدھا بن گیا, اور پھر یکدم اس گدھے نے سانس لینا شروع کر دیا, اٹھ کے بیٹھ گیا, یعنی اس میں روح پھونک دی گئی واپس. پھر انہیں یقین آیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ذرے تھے وہ ذرے ہی تھے نا, ہمارے جسم کے سارے ذرے ہی ہوتے ہیں, روح تو نہیں کبھی بھی بوڑھی ہوتی نہ کبھی مرتی ہے. تو یہ ذرے واپس مٹی میں چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ ذرے کسی اور شکل میں پھر آ جاتے ہیں, پودے کی شکل میں, کسی اور جانور کی شکل میں. تو ہمارے جسم کے سارے ذرے ہیں یہ پہلے بھی دنیا میں تھے اور کسی اور چیز کے اندر تھے, پتھر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, کسی باڈی کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذروں کے لیول تک کنٹرول ہے. وہ ہر ذرے کو کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے, اس ذرے کو واپس کہتا ہے چلیں کم بیک ویئر یو کیم فرام, اور وہ ذرے واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ کا تو کمال اس لیول تک, یعنی کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کیمسٹری میں پروسیس جو ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریورسیبل نہیں ہوتے. آپ دودھ کی دہی بنا سکتے ہیں لیکن دہی کا دودھ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ چیزوں کی عادت اللہ تعالیٰ نے فکس کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اس کو کہتے ہیں اللہ کا جبر. اللہ نے وہ عادت فکس نہ کرے تو ہمیں تو ہر دفعہ ڈفرینٹ ہوئے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہر دفعہ زمین کی روٹیشن ڈفرینٹ ہو جائے, کبھی 24 گھنٹے کی, کبھی 28 کی, کبھی 25 کی, تو ہم تو اپنا ٹائم ہی نہیں پلان کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جبر ہے جو کہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے, تاکہ ہمیں چیزوں کی ایک خاص پیٹرن ملے, خاص عادت ملے. لیکن اللہ تو اس عادت کو کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس ٹائم اور سپیس کو چینج کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اور وہ اس فزیکل پروسیس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری کو ریورس کر کے دکھا دی کہ آئی کین ڈو لائک دس, اللہ علی کل شیء قدیر. تو ان کو بڑا اطمینان ہوا کہ اچھا اس طرح ہوگا. اور پھر وہ شہر گئے تو شہر کے تو 100 سال گزر چکے تھے. اب وہ جا کے دیکھیں تو ہر شے ہی تبدیل, 100 سال میں تو 3 4 5 نسلیں چینج ہو جاتی ہیں. تو
उन्होंने देखा कि मेरा घर भी था, फिर 100 साल में घर भी ज़ाहिर पुराने ज़माने में कच्चे होते थे तो 10 साल 15 साल में घर गिर जाते थे। उनको घर के अपने खंडरात से मिले, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा घर था, लेकिन कोई बंदा उन्हें नहीं पहचानता था, ना वो किसी को पहचानते थे। फिर उन्हें एक बूढ़ी खातून मिली जो अंधी थी। अब ये कुछ हिस्सा जो है ना इसका वो बाइबल से है। बाइबल में कोई ऐसी चीज़ जिसकी कुरान ने तरदीद नहीं की वो हम भी मानते हैं। तो स्टोरियों में इसराइलियात से जो स्टोरीज आती हैं ये हम सारी बाइबल तौरात सब पे यकीन रखते हैं। अगर कुरान ने उनकी तरदीद नहीं की तो, अगर वहाँ पे कोई गलत चीज़ थी तो कुरान ने उसको ठीक कर दिया है। तो हुआ यूँ कि एक बूढ़ी औरत जो थी वो अंधी थी और उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा थी। वो उससे मिले तो उनका तारुफ हुआ, तो वो वही औरत निकली जो उनके घर में कभी काम करती थी 100 साल पहले, तो अब बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने कहा आप उज़ैर को जानते हैं, 100 साल आपकी उम्र है इतनी? तो कहते हाँ मैं तो जानती हूँ, लेकिन इस शहर में तो शायद किसी ने उसके बाद नाम भी नहीं सुना होगा। फिर उन्होंने बताया कि वो मैं ही। तो फिर इस तरह वो शहर में मशहूर हो गए। और तौरात जो थी ना वो उन्होंने फिर अपनी मेमोरी से लिखी, उनको ज़बानी याद भी थी, वो तौरात के हाफिज़ भी थे। तौरात एक किताब थी ना जो उतरी थी। ज्यूज़ जो हैं वो तौरात पे को एज सच मानते हैं, मुसलमान तो सारी किताबों को मानते हैं और कुरान को फ़ाइनल मानते हैं कि जो पिछली किताबों में कुछ चीज़ें इंसानों ने ऐड कर दी थी वो कुरान ने उनको सही कर दिया। तो ये थी आज की स्टोरी के। उसके बाद हुआ यूँ, स्टोरी का जो लास्ट पार्ट है, जब लोगों ने देखा कि ये बंदा तो बिल्कुल ही कमाल है, तो लोगों ने कहा कि भाई यही खुदा है। अब ये फिर अकीदे की ख़राबी है, ये सारा काम तो कौन कर रहे थे? अल्लाह ताला खुद। लेकिन लोगों ने, जब लोग किसी चीज़ से मरऊब हो जाते हैं ना, वो ये क्या चीज़ है, इससे इतना ये कर सकता है। वैसे लोग सूरज से मरऊब हो जाते, सूरज को पूजते थे। लोग किसी बड़े दरख्त से मरऊब हो जाते थे, दरख्त को पूजना शुरू कर देते थे कि यार ये तो हमें खाना दे। लोग मिट्टी से मजबूर होते थे, चावलों मतलब जो है इंडोनेशिया में, बाली में, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस इलाके में चावल ही खाते हैं तो चावल को खुदा मानते हैं। कुछ इंसान किसी चीज़ से मरऊब है, तो लोगों ने हज़रत उन साहब को, जिनका नाम आपने मुझे बताना है, उनको खुदा मानना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये थी आज की स्टोरी। तो इसमें लेसन काफ़ी ज़्यादा हैं कि अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ दूर नहीं है कि वो किसी केमिकल और फिज़िकल प्रोसेस को चेंज कर दे, टाइम और स्पेस को चेंज कर दे, ये सारी उसकी क्रिएशन है। लेकिन ये बात डन है कि अल्लाह ताला ने दोबारा उठाना है, क्योंकि जिसने पहली दफ़ा पैदा की ली उसको दूसरी दफ़ा पैदा करना क्या मुश्किल है? आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा इस किस्म की रेनबो बनाई हो तो मैं कहूँ दोबारा यार रेनबो बना सकते हो? आपने कहना हाँ यार मैं पहले नहीं बनाई थी, मैं भी बना सकता हूँ। तो अल्लाह ताला ने पहले भी तो हमें बनाया था ना, हम नहीं थे क्या? हमने अपने आप को खुद बनाया। तो इसी तरह अल्लाह ताला सारी दुनिया को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं एज मेनी टाइम्स ही वांट्स, बट ही विल डू। तो ये थी। अब उनका नाम आपने सोचना है और बताना है। मैंने बोला था, चलो मेरे मुंह से निकल गया। तो ये थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। इनका कुरान में नाम भी आया है, लेकिन ये नबी हैं या नहीं इस बारे में हमें मालूम नहीं। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि वो नबी थे। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को गलत अकीदे से लोग खुदा मानते हैं, जिस तरह गलत अकीदे से लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा या खुदा मानते हैं। अच्छा वो देखे मैं तो यहाँ तो जहाँ जब वो खातून की बात, चलें वनशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।